پٹھانوں کی تاریخ کے بارے میں حقائق کو صدیوں سے اس درجہ مسخ کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے اور اس کی گرد غلط فہمیوں کی اتنی جالیں بنی دی گئی ہیں کہ وضاحتوں کی بعد وضاحتوں سے بھی تاریخ کا صحیح چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ اس صورتحال کے بارے میں ابن خلدون کی بیان کردہ ایک واقعے کا مطالعہ نہایت مفید ہوگا کہ اگر یہ واقعہ اپنے اندر کوئی تاریخ صداقت نہ رکھتا ہو تو تب بھی فکر و بصیرت کا سر و سامان اس میں موجود ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ایک وزیر پر جب بادشاہ کا عتاب ہوا تو اس کو قید خانے میں بند کر دیا گیا اور برسوں وہاں رہا۔ اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے بھی وہاں ماں باپ کے ساتھ پرورش پائی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو ایک روز باپ سے پوچھنے لگا کہ یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں کس چیز کا ہے؟ باپ نے کہا بکرے کا۔ بیٹا بولا بکرا کیسا ہوتا ہے؟ باپ نے اس کا پورا حلیہ بیان کیا۔ لڑکے نے کہا ابا جان کیا وہ چوہے کی مانند ہوتا ہے؟ باپ نے کہا سبحان اللہ، کہاں بکرا کہاں چوہا۔ اس طرح گائے اور بھینس کی گوشت کے بارے میں بھی گفتگو چلی۔ وجہ یہ تھی کہ وزیر کے لڑکے نے قید خانے میں زندگی گزارنے کے سبب سوائے چوہے کے اور کوئی جانور دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ہر جانور کو چوہے کی نسل سے جانتا۔ پٹھان کی تاریخ کے ساتھ بھی مورخین نے کچھ اسی قسم کا سلوک کیا ہے۔ شیخ سعدی نے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں ایسی نامور ہستیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جن سے زمانہ مساعدت نہیں کرتا، اس لیے وہ صفحہ دہر پر اپنے نشان چھوڑے بغیر فنا ہو جاتی ہے۔ الارض جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی افغان یا پختون دشمنوں سے تنگ ہو کر پہاڑوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی متعلق روایت یہ ہے کہ یہاں جب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث فرمانے کی افغانوں کو خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کیس کے سرکردگی میں جو اس قبیلے کی بزرگ ترین آدمیوں میں سے تھے سربر آور اور اشخاص کا ایک وفد درباری رسالت بھیجا گیا۔ اس وفد کے بعد لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مشرف باسلام ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کی قوم کو دعا دی اور ہدایت فرمائی کہ وہ واپس آ کر اپنی قبیلہ میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اس کیس کا نام عبد الرشید رکھا۔ یہ لوگ خوشی خوشی واپس آئے اور اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ رفتہ رفتہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ کیس نے 40 عیسوی میں 77 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 20 سال کے بعد اپنی پیچھے اصلی اولاد بھی چھوڑی، لیکن ہر افغان ان کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی ان کا وفد یروشلم گیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی مبعوث ہونے کے بعد بعضوں نے ان کی دعوت کو قبول بھی کر لیا تھا، جن کی وجہ سے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان آئیں گے۔ چنانچہ وفد کے وہاں پہنچنے پر جب حقیقت ان پر واضح ہو گئی تو رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کا مشرف اسلام ہونا وقت کا تقاضا تھا، اس لیے کہ یہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی۔ مغرب کی طرف ساسانیوں کی حکومت تھی جو ان کی سخت دشمن تھی اور انہی کی ظلم و ستم کی بدولت وہ ایران سے نکل کر یہاں پہاڑوں میں رہنے پر مجبور ہوئی تھی۔ مشرق اور شمال کی طرف زابلستان، سستان اور کابل تک تاتاری آرین مذہب اور نسل کے لوگ آباد تھی جن کی طاقتور حکومتیں قائم تھی، اور جنوب کی طرف مکران کا علاقہ تھا جن میں بلوچ قوم آباد تھی جو اگرچہ ان کی دشمن نہ تھی۔ بائیں وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کی خبر سنتی ہی یہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور ان میں ایک نئی زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ چونکہ وہ علاقہ جہاں یہ لوگ رہتے تھے کافی وسیع تھا، اس لیے یہ ضروری خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان سب کی اسلام قبول کرنے میں کافی وقت صرف ہوا ہوگا۔